بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایت الناف کا 9واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم مرفوعات کی تیسری اور چوتھی قسم مبتدا اور خبر پڑھیں گے۔ تو پہلے اس کی آپ عبارت دیکھ لیں۔ القسم الثالث والرابع المبتدا والخبر وہما اسمان مجردان عن العوامل اللفظیۃ احدہما مسند الیہ ویسمى المبتدا والثاني مسند به ويسمى الخبر نحو زيد قائم والعامل فيهما معنوي وهو الابتداء وأصل المبتدأ أن يكون معرفة وأصل الخبر أن يكون نكرة والنكرة إذا وصفت جاز أن تقع مبتدأ نحو قوله تعالى والعبد مؤمن خير من مشرك وكذا إذا تخصص بوجه آخر نحو أرجل في الدار أم امرأة وما أحد خير منك وشر أهار ذا ناب وفي الدار رجل وسلام عليك وإن كان أحد الاسمين معرفة والآخر نكرة فاجعل المعرفة مبتدأ والنكرة خبرا البتة كما مر وإن كانا معرفتين فاجعل أيهما شئت مبتدأ والآخر خبرا نحو الله إلهنا وآدم عليه السلام أبونا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا وقد يكون الخبر جملة اسمية نحو زيد أبوه قائم أو فعلية نحو زيد قام أبوه أو شرطية نحو زيد إن جاءني فأكرمته أو ظرفية نحو زيد خلفك وعمر في الدار والظرف متعلق بجملة عند الأكثر وهي استقر مثلا تقول زيد في الدار تقديره زيد استقر في الدار ولا بد في الجملة من ضمير يعود إلى المبتدأ كالهاء فيما مر ويجوز حذفه عند وجود قرينة نحو الثمن منوان بدرهم والبر الكر ب60 درهما أي منه وقد يتقدم الخبر على المبتدأ نحو في الدار زيد ويجوز للمبتدأ الواحد أخبار كثيرة نحو زيد عالم فاضل عاقل واعلم أن لهم قسما آخر من المبتدأ ليس مسندا إليه وهو صفة وقعت بعد حرف النفي نحو ما قائم زيد أو بعد حرف الاستفهام نحو أقائم زيد وهل قائم زيد بشرط أن ترفع تلك الصفة اسما ظاهرا نحو ما قائم الزيدان وأقائم الزيدان بخلاف ما قائمان الزيدان۔ یہ مرفوعات کا بیان چل رہا ہے۔ تو مرفوعات کی تیسری اور چوتھی قسم مبتدا اور خبر ہیں۔ تو پہلے تو ہر مرفوعات میں سے ہر ایک کو الگ الگ فصل میں بیان کر رہے تھے، تو تیسری اور چوتھی قسم یہ الگ الگ قسمیں ہیں، ان کو بھی الگ فصل میں بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ مبتدا اور خبر یہ اکٹھے آتے ہیں، ایک ہوگا تو لازمی طور پر دوسرا بھی ہوگا، اور دوسرا ان دونوں کا جو عامل ہے وہ معنوی ہے، اس میں بھی یہ دونوں مشترک ہیں، تو ان کو ایک ہی فصل میں اکٹھا ذکر کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلے ان کی تعریف بیان کی ہے، وہما اسمان مجردان عن العوامل اللفظیۃ۔ مبتدا اور خبر یہ ان دو اسموں کو کہا جاتا ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہوں، یعنی لفظوں کے اندر کوئی عامل موجود نہ ہو ان کو اعراب دینے والا، ان پر عمل کرنے والا، چاہے رفع دینے والا ہو یا اور کوئی بھی عامل ان کے اوپر موجود نہ ہو۔ احدہما مسند الیہ، تو یہ جو دو ہیں جو عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں، دو اسم، ان میں سے ایک مسند الیہ ہوتا ہے، یعنی اس کی طرف اسناد کی جاتی ہے، اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، تو ویسمى المبتدا، اس کو مبتدا کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو اسم ہے وہ مسند بہ ہوتا ہے، ویسمى الخبر، اس کو خبر کہا جاتا ہے، یعنی جس کی اسناد کی جاتی ہے کسی اور اسم کی طرف، تو یہ مسند ہے، یہ مسند بہ ہے، اس کو خبر کہا جاتا ہے۔ تو اب مبتدا اور خبر کی تعریف یہ ہوگی کہ وہ اسم جو عوامل لفظیہ سے خالی ہوں اور ان کو مسند الیہ یا مسند بنایا جا سکتا ہو۔ تو اگر عوامل لفظیہ سے خالی ہے اور وہ مسند الیہ بن سکتا ہے تو مبتدا ہوگا، اور عوامل لفظیہ سے خالی ہے اور مسند بن سکتا ہے یعنی مسند بہ بن سکتا ہے تو وہ خبر ہوگا۔ نحو زید قائم، مثال بیان کی ہے زید اور قائم، یہ دو اسم ہیں
اور یہ دونوں عوامل لفظیہ سے خالی ہیں، یعنی لفظوں میں کوئی عامل نہیں ہے جو ان میں عمل کر سکے، ان کو رفع دے یا نصب دے جر دے، کوئی عامل لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ تو اب جو ایک اسم زید یہ مسند الیہ بن سکتا ہے، یعنی اس کی طرف اسناد ہو سکتی ہے کسی بھی چیز کی، تو یہ مبتدا ہوگا، اور قائم یہ مسند ہے، یعنی قیام کی ہم کسی اور کی طرف نسبت کر سکتے ہیں، اسناد کر سکتے ہیں، تو قائم یہ خبر ہے۔ والعامل فیہما معنوی وهو الابتداء، یہ جو مبتدا اور خبر ہیں یہ مرفوعات کی اقسام میں سے ہیں، تو یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ تو ان میں عامل کون ہے، یعنی ان کو رفع کس نے دی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ان دونوں میں عامل معنوی ہوتا ہے، لفظی کوئی عامل نہیں ہوتا، یعنی لفظوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کو رفع دے رہی ہے، بلکہ معنوی عامل ہے جو ان کو رفع دے رہا ہے۔ اور وہ معنوی کیا ہے؟ ابتدا۔ تو ابتدا کا مطلب یہی ہے کہ عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، عوامل لفظیہ کوئی نہیں ہے تو یہ عوامل لفظ سے خالی ہونا، اسی کو ابتدا کہا جاتا ہے، اور یہی ان دونوں میں عمل کرتا ہے، ان کو رفع دیتا ہے۔ آگے ان کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ یہ مبتدا اور خبر کیسے ہوتے ہیں۔ تو پہلا اس کے بارے میں اصول یہ بیان کیا ہے کہ وہ اصل المبتدا ان یکون معرفتاً، مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے، اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہونی چاہیے۔ تو اس کا یہ مطلب بظاہر سمجھ میں آ رہا ہے کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا، تو اصل تو اس میں یہی ہے کہ مبتدا معرفہ ہونا چاہیے، کیونکہ مبتدا کی طرف ہم کوئی اسناد کرتے ہیں، نسبت کرتے ہیں، تو کسی معلوم چیز کی طرف، متعین چیز کی طرف نسبت ہونی چاہیے، اس لیے معرفہ ہونا چاہیے۔ لیکن کہتے ہیں کہ وَالنَّكِرَةُ إِذَا وُصِفَتْ جَازَ أَن تَقَعَ مُبْتَدَأً، کہ اصل تو مبتدا کے اندر یہی ہے کہ معرفہ ہونا چاہیے، لیکن نکرہ بھی اگر اس کے اندر کسی وجہ سے تخصیص آ جاتی ہے تو وہ بھی مبتدا کے قریب ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کو بھی مبتدا بنایا جا سکتا ہے۔ تو تخصیص کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ نکرہ کی جب صفت بیان کی جائے، صفت لائی جائے، تو اس صفت کی وجہ سے اس نکرہ کے اندر تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو مبتدا بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس کی مثال یہ ہے نحو قولی تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، تو اس میں عبد یہ مبتدا ہے اور خیر یہ اس کی خبر ہے۔ تو عبد یہ نکرہ ہے، کوئی بھی غلام اس میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن اس کو مبتدا اس لیے بنا دیا گیا ہے کہ اس کی آگے مؤمن کے ساتھ صفت لائی گئی ہے، صفت بیان کی گئی ہے۔ تو اب عبد پہلے تو مطلق تھا، کوئی بھی غلام دنیا کا اس میں شامل ہو سکتا تھا، لیکن مؤمن جب کہا تو اب اس سے صرف جو مومن غلام ہیں وہی اس میں شامل ہوں گے، جو کافر اور مشرک ہیں وہ سب اس سے خارج ہو گئے ہیں۔ تو زیادہ افراد ہوں تو وہ عام ہوتا ہے، افراد جب کم ہو جائیں تو اس کے اندر جو شرکت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو اس میں تخصیص پیدا ہو گئی ہے، یعنی کچھ خاص لوگ اس میں رہ گئے ہیں۔ تو اب اگرچہ یہ معرفہ تو نہیں بنتا، لیکن تخصیص کی وجہ سے یہ معرفہ کے قریب ہو گیا ہے۔ تو جو چیز کسی دوسری چیز کے قریب ہو جاتی ہے تو وہ بھی اس کا حکم لے لیتی ہے، تو یہ نکرہ معرفہ کے قریب ہو گیا ہے خاص ہونے میں، تخصیص ہونے میں، لہٰذا یہ اس کا حکم لے سکتا ہے، یعنی مبتدا بن سکتا ہے۔ وَكَذَا إِذَا تُخُصِّصَتْ بِوَجْهٍ آخَرَ، یہ تو صفت کی وجہ سے تخصیص ہوئی تھی، اسی طرح اگر کسی اور وجہ سے تخصیص پیدا ہو جائے تو پھر بھی نکرہ کو مبتدا بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی یہ مختلف صورتیں بیان کی ہیں۔ ایک مثال ہے اَرَجُلٌ فِي الدَّارِ أَمْ امْرَأَةٌ، تو اس میں مقصود یہ ہے کہ کوئی بھی نکرہ جو ایسے حمزہ کے بعد آئے، یہ رجل نکرہ ہے، یہ حمزہ استفہام کے بعد ہے، اور حمزہ استفہام ایسا کہ جس کے ساتھ آگے ام متصلہ بھی لایا جائے۔ یہ جو ام ہے اس کو ام متصلہ کہا جاتا ہے، کہ جس کا مطلب ہوتا ہے یا، کہ دو چیزیں ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، یا یہ اور یا یہ۔ تو ایسا نکرہ جو حمزہ کے بعد ہو، ایسا حمزہ کہ جس کے ساتھ ام متصلہ بھی آیا ہو، تو یہ جو نکرہ ہے اس کے اندر بھی تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے اَرَجُلٌ فِي الدَّارِ أَمْ امْرَأَةٌ، کیا گھر میں مرد ہے یا عورت ہے؟ تو اس میں تخصیص کس وجہ سے پیدا ہوئی ہے؟ یہ متکلم کے علم کی وجہ سے تخصیص اس میں پیدا ہوئی ہے۔ یعنی اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ متکلم کو یہ تو پتہ ہے کہ گھر میں مرد یا عورت میں سے کوئی ایک موجود ہے، صرف وہ سوال جو کر رہا ہے وہ تعیین کا سوال کر رہا ہے کہ جو گھر میں ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، ان میں سے کسی ایک کو متعین کرو۔ تو
اب یہ جو رجلن اور امراتن نے یہ معطوف علیہ سے مل کر مبتدا بن رہے ہیں، یہ اگرچہ نکرہ ہیں تو بظاہر تو اس میں ہر مرد یا ہر عورت اس میں شامل ہے، لیکن یہاں پر جملے میں ہر مرد یا ہر عورت اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ متکلم کی علم کے اندر جو مرد اور عورت ہیں جو اس گھر میں ہیں ان میں سے کوئی ایک وہ پوچھنا چاہتا ہے، وہ والے مرد اور عورت مراد ہیں، ساری دنیا کے مرد اور عورت اس میں شامل نہیں ہیں، تو لہٰذا متکلم کی علم میں جو رجل یا امرأہ ہے وہ اس میں مراد ہے، تو وہ خاص ہیں، تخصیص ہے، لہٰذا اس تخصیص کی وجہ سے اس نکرہ کو مبتدا بنایا جا سکتا ہے۔ آگے دوسری مثال دی ہے وما احد خیر منک، اس میں احد یہ نکرہ ہے، اس کو مبتدا بنایا گیا ہے، خیر اس کی خبر ہے۔ تو یہاں پر نکرہ کیوں مبتدا بن گیا ہے کہ یہ نکرہ ما جو نافیہ ہے اس کے بعد آ گیا ہے، تو یہ قاعدہ ہے کہ نکرہ جب تحت النفی واقع ہو، یعنی نکرہ نفی کے بعد جب واقع ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ تو احد جو ہوتا ہے اس کا مطلب ویسے ہوتا ہے کہ ہر ایک شخص، یعنی ہر ایک غیر متعین طور پر دنیا کا ہر شخص الگ الگ اس کے اندر شامل ہو رہا تھا پہلے، تو وہ بہت سارے افراد بن جاتے تھے، نکرہ تھا یعنی تخصیص نہیں تھی۔ لیکن جب ما احد کہا خیر منک تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے تجھ سے بہتر نہیں ہیں، تو تمہارے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی نفی کر دی ہے، تو یہ نکرہ تحت نفی ہونے کی وجہ سے اس میں عموم آ گیا ہے، تو وہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں نا وہ الگ الگ فرد شمار نہیں ہوں گے، بلکہ ان سب کا جو مجموعہ ہے وہ بحیثیت مجموعہ ایک فرد شمار ہو جائے گا، لہٰذا وہ ایک خاص فرد بن جائے گا، تو اس میں تخصیص پیدا ہو جائے گی۔ یعنی عموم جب پیدا ہو گیا اس میں سارے لوگ اس میں شامل ہیں، تو ان سارے افراد کا جو مجموعہ ہے وہ ایک ہی ہے، تو مجموعے کے اندر تخصیص پیدا ہو گئی ہے، تو لہٰذا اس کی وجہ سے اس کو مبتدا بنایا جا سکتا ہے۔ آگے شر احر ذاناب، اس میں شر مبتدا ہے، احر ذاناب یہ اس کی خبر بن رہی ہے، یہاں پر بھی شر نکرہ ہے، تو اس نکرہ کو بھی تخصیص کی وجہ سے مبتدا بنایا گیا ہے۔ تو وہ تخصیص کس وجہ سے ہوئی ہے کہ یہاں پر معنی صفت اس کی بیان کی گئی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر تخصیص پیدا ہو گئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس میں عظیم اس کی صفت ہے وہ محذوف ہے، شر عظیم احر ذاناب، تو یہاں پر عظیم صفت ہے وہ اس میں محذوف ہے، اس کا قرینہ کیا ہے؟ وہ قرینہ یہ ہے کہ شر کے اوپر جو تنوین ہے یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر شر سے ہر شر مراد نہیں ہے بلکہ شر عظیم مراد ہے، شر عظیم۔ جب اس کی صفت عظیم آ گئی ہے تو اب اس سے جو دوسری جو کم درجے کی جو شر ہیں وہ ساری اس سے نکل گئی ہیں، تو اس سے تخصیص اس میں پیدا ہو گئی، یعنی اشتراک کم ہو گئے، تو اس وجہ سے اس کو بھی مبتدا بنایا جا سکتا ہے۔ وفی الدار رجل، یہ جملہ اصل میں ہے رجل فی الدار کہ مرد گھر میں ہے، رجل مبتدا ہے اور فی الدار یہ خبر ہے، تو یہاں پر مبتدا پہلے ہونا چاہیے، خبر بعد میں ہونی چاہیے، لیکن خبر کو مقدم کر دیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے اس میں تخصیص پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے تقدیم ما حق و تاخیر یفید الحصر والاختصاص، یعنی جس چیز کا حق تھا مؤخر ہونے کا اس کو آپ مقدم کر دیں تو اس کی وجہ سے اس کے اندر حصر اور اختصاص تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے ایاک نعبد ہے تو اس میں ایاک یہ مفعول ہے، اس کو بعد میں آنا چاہیے، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، لیکن ایاک کو جب مقدم کرتے ہیں تو اس میں تخصیص آ جاتی ہے، ایاک نعبد تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی خبر کا حق تھا کہ مؤخر ہو لیکن اس کو مقدم کر دیا ہے، تو اب اس کے اندر تخصیص پیدا ہو گئی ہے، اس تخصیص کی وجہ سے رجل نکرہ کو مبتدا بنا سکتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ ہے تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحصر والاختصاص۔ آگے وسلام علیک، تو اس میں سلام یہ نکرہ ہے، اس کو مبتدا بنایا گیا ہے، اور علیک یہ اس کی خبر بن رہی ہے۔ تو نکرہ یہاں پر کیوں مبتدا بن گیا ہے؟ اس میں مطلق سلام مراد نہیں ہے بلکہ وہ سلام جس کی متکلم کی طرف نسبت ہے وہ والا سلام مراد ہے، اور وہ خاص ہے، لہذا اس کے اندر تخصیص آ گئی ہے۔ اور وہ کس طرح کہ یہ اصل میں ہے سلمت سلامن علیکہ، سلمت سلامن علیکہ، سلامن یہ مصدر تھا تو اس کے فعل کو حذف کر دیا ہے سلمت کو، پھر سلامن کو ہم نے
منصوب سے سلام مرفوع بنا دیا ہے، اس لیے کہ پہلے سلم تو سلامن علیہ کا تھا، وہ جملہ فعلیہ تھا۔ جملہ فعلیہ میں تجدد ہوتا ہے، حدوث ہوتا ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے کوئی کام ہوا ہے پھر وہ کام ختم ہو گیا ہے، جبکہ یہاں پر ایک بندہ جب سلام کرتا ہے تو وہ سلامتی کی دعا دے رہا ہے، تو دعا کے اندر یہ ہے کہ دوام ہونا چاہیے، ہمیشہ تم پر سلامتی ہو، تھوڑی دیر کے لیے نہ ہو۔ تو اس کے لیے ہم نے جملہ فعلیہ جس کے اندر تھوڑی دیر کے لیے کام ہوتا ہے اس سے ہٹا کر اس کو سلام علیہ کا جملہ اسمیہ کر دیا ہے، مبتدا اور خبر بنا دیا ہے۔ تو جملہ اسمیہ کے اندر دوام ہوتا ہے، استمرار ہوتا ہے کہ ہمیشہ تم پر سلامتی ہو، تو لہٰذا یہ جو سلام ہے یہ مطلق سلام نہیں ہے، بلکہ وہ سلام ہے جو پہلے جملہ فعلیہ میں تھا، سلمت، میں تم پر سلامتی بھیجتا ہوں۔ تو میرا سلام جو متکلم کی طرف نسبت ہے جس کی، وہ والا سلام مراد ہے، وہ خاص ہے، لہٰذا اس میں تخصیص ہے تو اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخَرُ نَكِرَةً، جب دو اسم ہوں ان میں سے ایک معرفہ ہو دوسرا نکرہ ہو تو آپ معرفہ کو مبتدا بنا دیں اور جو نکرہ ہے اس کو خبر بنا دیں۔ اس میں اسی طرح ہو سکتا ہے، یعنی اس کا الٹ نہیں کر سکتے۔ اور اگر دونوں معرفہ ہوں، دو اسم ہیں دونوں معرفہ ہیں، تو پھر مرضی ہے آپ ان میں سے جس کو چاہیں مبتدا بنا دیں اور دوسرے کو خبر بنا دیں۔ جیسے اللہ الہنا، تو اللہ یہ عالم میں معرفہ ہے، الہنا یہ اضافت کی وجہ سے معرفہ بن گیا ہے، تو اس میں سے آپ جس کو چاہیں مبتدا بنا سکتے ہیں، دوسرے کو خبر بنا سکتے ہیں۔ آدم علیہ السلام ابونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا، تو اس میں ایک تو نام ہے معرفہ ہیں، اور ابونا نبینا یہ ضمیر کی طرف اضافت کی وجہ سے یہ بھی معرفہ بن گئے ہیں، تو ایک کو کسی کو بھی مبتدا بنا کر دوسرے کو خبر بنا سکتے ہیں۔ وقد یکون الخبر جملۃ اسمیۃ، اور کبھی کبھی جو خبر ہے وہ مفرد نہیں ہوتی بلکہ پورا جملہ ہوتی ہے، اور پھر جملے میں کبھی جملہ اسمیہ ہوتی ہے، جیسے زید ابوہ قائم، تو زید مبتدا ہے اور ابوہ قائم یہ مبتدا اور خبر سے مل کر پورا جملہ اسمیہ یہ زید کی خبر بن رہی ہے۔ او فعلیتاً، یا کبھی خبر جو ہوتی ہے وہ جملہ فعلیہ ہوتی ہے، زید قام ابوہ، تو اس میں زید مبتدا ہے اور قام ابوہ یہ فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ زید کی خبر ہے۔ اور شرطیہ، یہ جملہ شرطیہ یہ خبر بنتی ہے، زید ان جاءنی فاکرمتہ، تو زید مبتدا ہے اور ان جاءنی شرط، فاکرمتہ جزا، یہ شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ زید کی خبر ہے۔ اور ظرفیہ، یہ جملہ ظرفیہ خبر بنتی ہے، جیسے زید خلفک، تو زید مبتدا ہے، خلفک یہ استقر یا ثبت کے لیے مفعول فی ظرف بنے گا، اور وہ فعل جو محذوف ہے استقر یا ثبت، وہ پھر یہ جملہ ظرفیہ یہ زید کی خبر بنے گا۔ اسی طرح عمر فی الدار، اس میں عمر مبتدا ہے، فی الدار یہ ظرف استقر سے متعلق ہے، تو استقر یہ اپنے متعلق سے مل کر یہ پورا جملہ ظرفیہ یہ عمر کی خبر بنے گی۔ والظرف متعلق بجملۃ عند الاکثر، تو کہتے ہیں کہ جو ظرف ہوتا ہے جیسے مثال دی خلف کا یا فی الدار، جملے سے متعلق ہوتا ہے، یعنی ہم جب اس کا کوئی متعلق نکالتے ہیں محذوف تو جملہ یعنی فعل نکالنا چاہیے، اکثر علماء یہی کہتے ہیں۔ وہی استقر مثلا، اور مثلا یہ کہ ہم استقر نکال رہے ہیں، یہ ثبت نکال رہے ہیں، جیسے مثال دی تقول زید فی الدار، تو زید مبتدا فی الدار یہ ظرف ہے، تو اس میں تقدیرہ زید استقر فی الدار، ظرف کا جو متعلق ہے یعنی ہم اس کو جس کے متعلق کریں گے محذوف، وہ استقر فعل نکالنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ ثابت یا مستقر، اس طرح اس میں فاعل شبہ فعل بھی نکال سکتے ہیں، لیکن اکثر علماء کے نزدیک جملہ یعنی فعل نکالنا چاہیے۔ ولا بد فی الجملۃ من ضمیر یعود الی المبتدا، اور جو جملہ نکال رہے ہیں ہم خبر کے اندر ظرفیہ ہو کوئی بھی، اس کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو۔ کالہائی فی ما مر، جیسے یہ پچھلی جتنی مثالیں بیان کی ہیں یہ جملہ فعلیہ اسمیہ شرطیہ وغیرہ، ان سب میں ہو ضمیر موجود ہے خبر کے اندر جو زید مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ اگر اس میں ضمیر نہیں ہوگی تو ایسا معلوم ہوگا کہ یہ ابوہ قائمون، یہ قام ابوہ یہ مستقل الگ جملہ ہے، اس کا زید کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو اس میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جس کے پیچھے زید کے ساتھ تعلق ہو تاکہ پتہ چلے کہ یہ اس کے ساتھ ہے۔ وَيَجُوزُ حَذْفُهُ عِنْدَ وُجُودِ قَرِينَةٍ، اور خبر کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے یہ جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے یہ ویسے تو ضروری ہے، لیکن جب کوئی قرینہ موجود ہو
جس سے پتہ چلے کہ یہ جو خبر ہے اس کا مبتدا کے ساتھ ہی تعلق ہے، تو اس وقت ضمیر کو حذف کرنا بھی جائز ہے۔ جیسے مثال ہے الثمن منوان بدرہم، تو یہ اصل میں اس طرح ہے الثمن منوان منہ بدرہم، تو یہ منہ جو ہے یہ بدرہم سے پہلے محذوف ہے، یہ منہ میں جو ہو ضمیر ہے وہ الثمن کی طرف مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن یہاں پر اس کو حذف کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الثمن کا مطلب ہے کہ گھی، منوانی 2 سیر، بدرہم 1 درہم کے بدلے میں ہے۔ تو الثمن جب پہلے مبتدا ذکر کیا ہے، گھی کا ذکر کیا ہے، تو اب اس کے بعد جب وہ کہہ رہا ہے کہ 2 سیر 1 درہم کے بدلے میں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ 2 سیر اسی گھی کے بارے میں ہی کہہ رہا ہے، کسی اور چیز کے بارے میں نہیں کہہ رہا۔ تو یہاں پر قرینہ موجود ہے، تو اس لیے منہ یعنی اس میں سے، یعنی گھی میں سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ والبر الکر ب60 درہما، 1 کر گندم یہ 60 درہم کے بدلے میں ہے۔ تو یہاں پر بھی البر یہ مبتدا ہے، الکر منہ ب60 درہما یہ خبر ہے کہ 1 کر اس میں سے، اس گندم میں سے 60 درہم کے بدلے میں ہے۔ تو یہ کر یہ ایک پیمانہ ہے، تو یہاں پر بھی منہ ضمیر کو حذف کر دیا ہے، اس لیے کہ جب پہلے گندم کا نام لیا ہے تو اب آگے جو بات کر رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ اسی کی کر رہا ہے، کسی اور کی نہیں کر رہا، تو قرینہ موجود ہے تو اس کو حذف کیا جا سکتا ہے۔ وقد يتقدم الخبر على المبتدا، بعض اوقات خبر کو مبتدا پر مقدم بھی کیا جاتا ہے، جیسے پہلے یہ آپ کو بتایا کہ تخصیص کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے نحو فی الدار زید، تو یہاں پر زید مبتدا ہے، فی الدار خبر ہے، تو اس خبر کو مبتدا پر مقدم کر دیا ہے۔ ويجوز للمبتدا الواحد اخبار کثیرۃ، اور ایک مبتدا کے لیے بہت ساری خبریں ہوں، ایسا بھی ممکن نہیں ہو سکتا ہے، جیسے زید مبتدا ہے، عالم فاضل عاقل، یہ 3 اس کی خبریں ہیں، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ وعلم ان لهم قسما آخر من المبتدا، یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ ایک مبتدا کی جو قسم ہے وہ تو عام جو استعمال ہوتی ہے وہ یہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، اس کے علاوہ مبتدا کی ایک اور قسم بھی ہے، اس کا یہاں سے بیان شروع کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان لهم قسما آخر من المبتدا، کہ جو عرب ہیں یا نحات ہیں ان کے ہاں ایک اور مبتدا کی قسم بھی ہے۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ لیس مسندا الیہ، پہلے جو مبتدا کی قسم بیان ہوئی ہے وہ تو مسند الیہ بنتی ہے، لیکن یہ جو مبتدا کی دوسری قسم ہے یہ مسند الیہ نہیں بنتی۔ وہو صفۃ وقعت بعد حرف النفی او بعد حرف الاستفہام، تو یہ کون سی ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے کہ ایسا صیغہ صفت جو حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو، ایسا صیغہ صفت جو حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو، اور آگے اس کی ایک شرط ہے بشرط ان ترفع تلک الصفۃ اسما ظاہرا، اور یہ جو صیغہ صفت ہے یہ کسی اسم ظاہر کو رفع دے رہا ہو، ضمیر کو رفع نہ دے رہا ہو، تو یہ مبتدا کی دوسری قسم بن جائے گی۔ تو اب اس کی تعریف یہ ہوگی کہ ایسا صیغہ صفت جو حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو اور وہ کسی اسم ظاہر کو رفع دے رہا ہو، تو یہ جو صیغہ صفت ہے یہ مبتدا کی قسم ثانی ہے، دوسری قسم ہے، اور یہ مسند الیہ نہیں ہوتا بلکہ یہ مسند ہوتا ہے، یعنی مسند بہی ہوتا ہے۔ تو حرف نفی کے بعد آئے اس کی مثال ہے ما قائم زید، ما حرف نفی ہے، اس کے بعد قائم آ گیا ہے، یہ صیغہ صفت ہے، صیغہ صفت سے مراد یعنی شبہ فعل ہے، اس میں فاعل، اس میں مفعول، مصدر وغیرہ، تو قائم یہ اس میں فاعل ہے، صیغہ صفت ہے، تو یہ جو قائم یہ حرف نفی کے بعد آیا ہے اور یہ زید کو رفع دے رہا ہے، اور زید اسم ظاہر ہے، اسم ظاہر میں یہ عمل کر رہا ہے، اس کو رفع دے رہا ہے، تو یہ جو قائم ہے یہ مبتدا کی دوسری قسم ہے۔ تو اس میں قائم یہ مبتدا تو ہے لیکن یہ مسند الیہ نہیں ہے، اور زید یہ اس کی خبر تو ہے لیکن یہ مسند نہیں ہے، بلکہ قائم یہ مسند ہے اور اس کی زید کی طرف اسناد ہو رہی ہے، زید مسند الیہ ہے۔ تو اس کی ترکیب اس طرح کرتے ہیں، ما جو ہے یہ حرف نفی ہے، ما نافیہ، قائم یہ صیغہ صفت قائم مقام مبتدا کے، اور زید صیغہ صفت کا فاعل ہے، یعنی صیغہ صفت اس میں عمل کر رہا ہے، زید صیغہ صفت کا فاعل قائم مقام خبر کے ہے یہ۔ اور حرف استفہام کے بعد واقع ہو جیسے اقائم زید، تو حمزہ یہ حرف استفہام ہے، قائم اس کے بعد آ گیا ہے، یہ زید اسم ظاہر میں عمل کر رہا ہے، تو اس میں بھی قائم یہ صیغہ صفت اور قائم مقام مبتدا کے ہے، اور زید صیغہ صفت کا فاعل ہے، قائم مقام خبر کے ہے۔ حل قائم زید یہ بھی استفہام کی مثال ہے۔ تو اس میں شرط وہی ہے کہ صیغہ صفت اسم ظاہر کو رفع دے رہا ہو، اس میں عمل کر رہا ہو،
تب یہ قسم ثانی بنے گی۔ جیسے ما قائم زیدانی و اقائم زیدانی، تو اس میں بھی قائم نے زیدان کو رفع دیا ہے، اس میں عمل کیا ہے، اس میں بھی قائم نے زیدان میں عمل کیا، اس کو رفع دیا ہے۔ بخلاف ما قائمان زیدانی، لیکن اگر صیغہ صفت اسم ظاہر میں عمل نہ کر رہا ہو بلکہ ضمیر میں عمل کر رہا ہو، اس وقت پھر یہ مبتدا کی قسم ثانی نہیں بنے گی۔ جیسے ما قائمان زیدانی مثال دی ہے، اس میں جو قائمان صیغہ صفت ہے یہ اس زیدان میں عمل نہیں کر رہا، کیونکہ اگر یہ اس زیدان میں عمل کر رہا ہوتا تو پھر اس قائمانی کو تثنیہ نہیں لایا جاتا بلکہ اس کو واحد لایا جاتا، قائمون زیدانی، کیونکہ فعل اور شبہ فعل کا حکم ایک جیسا ہی ہے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کو واحد ہی لاتے ہیں، تو اگر یہ زیدان اس کا فاعل ہوتا، یہ اس میں عمل کر رہا ہوتا تو قائمون واحد ہوتا، تو قائمانی تثنیہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تثنیہ کی جو ضمیر ہے اس کے اندر عمل کر رہا ہے، زیدان کے اندر عمل نہیں کر رہا، تو یہ مبتدا کی قسم ثانی نہیں بنے گا۔ تو یہ مبتدا کی دوسری قسم ہے، اور پہلی قسم کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، دوسری کا کم ہی ہوتا ہے۔ تو یہ مبتدا اور خبر والا اہم سبق ہے، اور اس میں کچھ چیزیں جو نکرہ مبتدا بن سکتا ہے تخصیص کی وجہ سے، وہ باتیں اور یہ قسم ثانی والی باتیں یہ زیادہ اہم ہیں۔ عام طور پر اس میں سے سوال بھی پوچھا جاتا ہے، تو اس کو آپ اچھی طرح یاد کریں۔